السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں 1965 میں ہونے والے الیکشن کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کی تھی کہ اس وقت کون کون سی سیاسی جماعتیں اور اکابرین ایوب خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کون فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے بعد کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہی عمل کچھ کم و بیش تبدیلی کے ساتھ چلتا رہا، ایک وہ گروہ یا گروپ تھا اور ہے جو ایوب خان جیسے آمروں کے ساتھ دیتا تھا اور آج بھی دے رہا ہے، اور ایک وہ گروہ جو پاکستان کے عوام کی آواز ہے اور جمہوریت کی بحالی کی آواز ہے۔ ان میں سے کچھ جماعتیں اور سیاسی اکابرین تو ایک دائرے کی شکل میں ہی گھومتے رہے ہیں، مگر چند ایک اس دائرے سے باہر بھی نکل آئے ہیں، لیکن ان کے مخالفین ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں کہ یہ آرمی کی نرسری کی پیداوار ہیں۔ دوستو ساتھیوں، آپ ان ویڈیو اور اپنے مطالعے کی روشنی میں اپنا فیصلہ خود کرنے کے حقدار ہیں۔ 1964 کے الیکشن میں گوجرانوالہ میں جلوس نکالنے والے میاں والی کے ضلع کونسل نے فاطمہ جناح کے خلاف قرارداد منظور کی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی، سابق ناظم اعلیٰ مجلس احرار اور مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام نے کھل کر ایوب خان کی حمایت کا اعلان کیا اور دعا بھی کی۔ پیر آف زکوڑی نے فاطمہ جناح کی نامزدگی کو اسلام سے مذاق قرار دے کر عوامی لیگ سے استعفیٰ دیا اور ایوب خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی کا ایک جملہ زبان زد عام ہو گیا: ایوب خان میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہیں، اور فاطمہ جناح میں اس کے سوا کوئی کمی نہیں کہ وہ عورت ہیں۔ آج بھی 2024 کے الیکشن کے بعد یہی مالا جپی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں مری سرداروں اور ظفر اللہ جمالی کے والد صاحب کو چھوڑ کر سب فاطمہ جناح کے خلاف تھے۔ قاضی محمد عیسیٰ، جسٹس فائز عیسیٰ کے والد مسلم لیگ کا بڑا نام بھی فاطمہ جناح کے مخالف اور ایوب خان کے حامی تھے۔ انہوں نے کوٹہ میں ایوب خان کی مہم چلائی۔ حسن محمود نے پنجاب اور سندھ کے روحانی خانوادوں کو ایوب کی حمایت پر راضی کیا۔ پورا مشرقی پاکستان غدار ٹھہرا کہ وہ سب مس جناح کے ساتھ تھے۔ خطہ پوٹھوار کے تمام بڑے گھرانے اور سیاسی لوگ ایوب خان کے ساتھ تھے۔ بریگیڈیئر سلطان ولد چودھری نثار، ملک اکرم داد، امین اسلم، ملکان کھنڈا، کوٹ فتح خان، پنڈی کھیپ، تلا گنگ ایوب کے ساتھ تھے۔ اس کی وجہ یہاں کے سب لوگ فوج سے وابستہ تھے، سوائے چودھری امیر اور ملک نواب خان کے، جن کو الیکشن کے 2 دن بعد قتل کر دیا گیا۔ شیخ
مسعود صادق نے ایوب خان کے لیے وکلا کی حمایت کا سلسلہ شروع کیا۔ کئی لوگوں نے ان کی حمایت کی۔ پنڈی سے راجہ ظفر الحق بھی ان میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ میاں اشرف گلزار بھی فاطمہ جناح کے مخالفین میں شامل تھے۔ صدارتی الیکشن 1965 کے دوران گورنر امیر محمد خان صرف چند لوگوں سے پریشان تھے۔ ان میں سر فہرست مودودی، شوکت حیات، خواجہ صفدر ولد خواجہ آصف، چودھری احسن ولد اعتزاز احسن، خواجہ رفیق ولد سعد رفیق، کرنل عابد امام والد عابدہ حسین اور علی احمد تالپور شامل تھے۔ یہ لوگ آخری وقت تک فاطمہ جناح کے ساتھ رہے۔ صدارتی الیکشن کے دوران فاطمہ جناح پر پاکستان توڑنے کا الزام بھی لگا۔ یہ الزام زیڈ سلیری نے اپنی ایک رپورٹ میں لگایا، جس میں مس جناح کی بھارتی سفیر سے ملاقات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ یہ بیان کہ قائد اعظم تقسیم کے خلاف تھے، یہ وہی تقسیم تھی جس کا پھل کھانے کے لیے آج سب اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ اخبار ہر جلسے میں لہرایا گیا۔ ایوب اس کو لہرا لہرا کر مس جناح کو غدار کہتے رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ جیسی نظم لکھنے والے اصغر سودائی ایوب خان کے قصیدے اور ترانے لکھتے تھے۔ اوکاڑا کے ایک شاعر ظفر اقبال نے چاپلوسی کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ یہ وہی ظفر اقبال ہیں جو بعد میں اپنے کالموں میں سیاسی رہنماؤں کا مذاق اڑاتے رہے۔ سرور امبالوی اور دیگر کئی شعراء اس کام میں مصروف تھے۔ دوسری طرف حبیب جالب، ابراہیم جلیس، میاں بشیر فاطمہ جناح کے جلسوں کے شاعر تھے۔ جالب نے ان جلسوں سے اپنے کلام میں شہرت حاصل کی۔ میاں والی جلسے کے دوران جب گورنر امیر خان کے غنڈوں نے فائرنگ کی تو فاطمہ جناح ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی حملے کی یادگار بچوں پہ چلی گولی ماں دیکھ کے یہ بولی نظم ہے۔ فیض صاحب خاموش حمایتی تھے۔ چاغی، لورالائی، سبی، زوب، مالاکنڈ، باجوڑ، دیر، سوات، سید الشریف، خیرپور، نوشکی، دالبندین، ڈیرہ بگٹی، ہرنائی، مستونگ، چمن، سبز باغ سے فاطمہ جناح کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ سارا اردو اسپیکنگ طبقہ جو جماعت اسلامی کی طاقت تھا، فاطمہ جناح کی حمایت کرتا رہا۔ ان کو کراچی سے 1046، ایوب خان کو 837 ووٹ ملے۔ مشرقی پاکستان میں مس جناح کے ساتھ تھا۔ فاطمہ جناح کو ڈھاکہ سے 353 اور ایوب خان کو 199 ووٹ ملے، جس کی سزا اسٹیبلشمنٹ نے یہ دی کہ انہیں 2 نمبر شہری اور پاکستان سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں ایوب خان اور مس فاطمہ کے ووٹ برابر تھے۔ مس جناح کے ایجنٹ ایم حمزہ تھے اور اے سی جاوید قریشی جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے۔ مس جناح کو کم ووٹوں سے شکست اکیلی عورت، فوج، بیوروکریٹ، پیروں، وڈیروں، جاگیرداروں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس الیکشن میں جہلم کے چودھری الطاف فاطمہ جناح کے حمایتی تھے، مگر نواب کالا باغ کے دھمکانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ جہلم کے نتیجے پر دستخط کے لیے مس جناح کے پولنگ ایجنٹ گجرات سے آئے۔ اس طرح کی دھونس اور دھاندلی عام رہی۔
اس الیکشن میں مس فاطمہ جناح نہیں ہاری بلکہ جمہوریت ہار گئی۔ پاکستان ہار گیا۔ جو محب وطن اور جانثار تھے غدار ٹھہرے اور اسمبلیوں اور ایوانوں سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ابن الوقت اور چاپلوسی کرنے والے معتبر ٹھہرے اور آج بھی اسمبلیوں میں انہی کی اولادیں موجود ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے عوام نے جمہوریت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتے دیکھے۔ یہ مضمون ڈکٹیٹر کون، ایس ایم ظفر، میرا سیاسی سفر، حسن محمود، فاطمہ جناح، ابراہیم جلیس، مادر ملت، ظفر انصاری، فاطمہ جناح، حیات و خدمات، وکیل انجم اور کئی پرانی اخبارات سے ماخوذ ہے اور اس کے خالق جناب امین اکبر ہیں۔ شکریہ۔